سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام معاویہ آتا ہے. آپ کا لقب ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، اور آپ کے والد کا نام صخر بن حرب، جن کی کنیت ابو سفیان آتی ہے، یہ آپ کے والد ہیں. آپ کے والدہ کا نام ہند بن عتبہ آتا ہے. آپ کے بڑے بھائی کا نام یزید بن ابی سفیان آتا ہے. جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام یزید ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید بن ابی سفیان ہے. یزید بن ابی سفیان یہ بھی مسلمان تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 34 سال کے بعد دنیا کے اندر یہ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. گویا یہ 34 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے، اور دوسری روایت میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جسمانی وضاحت کے اعتبار سے دراز قد، چہرہ سرخ، رنگت سفید، چہرے سے رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ٹپکا کرتا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اعتبار سے بڑے شفیق اور بڑے کھرے پن کے مالک تھے. حتیٰ کہ حضرت قبیصہ فرماتے ہیں صاحبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما رأيت رجلا احب رفیقا ولا اشبه سریرا بعلانیته منه. حضرت قبیصہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ساتھی معاویہ بن ابی سفیان یہ ہمارا محبوب ہے، اور یہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اس کا مزاج بالکل ایک جیسا ہے. یعنی کھرے پن ہے، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو ظاہر میں ہے وہی باطن کے اندر ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عشق اور محبت کیا کرتے تھے، اور اسی عشق اور محبت کے پیش نظر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی وضاحت سے، آپ کی چال چلن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ دکھائی دیا کرتا تھا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے غالباً قاضی دمشق حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں فما رأيت رجلا اشبه بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امامکم یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو بہو ایسی نماز پڑھتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا. یہ اپنی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو نماز پڑھنے کا جو انداز تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہونے والا تھا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائے، اور مال غنیمت سے 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائے. یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا ایک رتبہ اور درجہ سے ظاہر ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں ان چند افراد میں سے یہ فرد تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، لکھتے بھی بڑے خوش خط تھے اور پڑھ بھی لیتے تھے الحمدللہ. اسی پیش نظر لکھنے اور پڑھنے کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا.
گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت اترتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ملک کے اندر اسلام پھیلانے کے حوالے سے بادشاہوں کو جو خطوط لکھا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ خط لکھو، اور جو بادشاہوں کی طرف سے خطوط آیا کرتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ حتیٰ کہ اس وقت کیسر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے، دعوت اسلام کے حوالے سے خط لکھا تو کیسر روم نے جواباً خط اپنے قاصد کے ذریعے سے حوالے کیا اور کہا کہ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرماؤ۔ تو وہ قاصد جس کا نام کتابوں کے اندر التنوخی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے معرکے میں تھے، غزوہ تبوک کے معرکے میں، یہ تبوک کے مقام پر موجود تھے۔ تو یہ قاصد التنوخی وہاں تشریف لے جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ محمد کون ہے تم میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی اس طرح کا پروٹوکول رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اشارہ کر کے فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کیا کہنا ہے۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو لے کر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو وہ خط عنایت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ کر سناؤ۔ تنوخی کہتے ہیں کہ بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ من صاحب کتابکم الذی یقرأہ، کہ وہ صاحب کون تھے جنہوں نے وہ خط پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ھذا معاویہ بن ابی سفیان، یہ معاویہ بن ابی سفیان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کو درست کرنے کا شرف بھی حاصل۔ کیا خوبصورت فضیلت حاصل ہوتی ہے صحابہ کرام کو، اور کیا نمایاں خصوصیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کینچی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو درست کیا، اور وہ جو بال میں نے کاٹے تھے وہ ساری زندگی میرے پاس محفوظ رہے۔ یہ خصوصیت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔